بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فوکس میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر مدثر علوی حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو ہے وہ اس وقت صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور مختلف نئے جو ہے معاہدے وہ تشکیل پا رہے ہیں، مختلف جو ہے ملکوں کے ساتھ تعلقات میں جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم اس ضمن میں آج گفتگو میں شامل کریں گے خورشید محمود قصوری صاحب کو۔ ان سے پوچھیں گے کہ جو موجودہ صورتحال میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر آنے والے دنوں میں کیسے اثرات مرتب ہوں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سابق فارن منسٹر بھی ہیں، اور آج کل جو موضوعات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں۔ طبیعت سے ٹھیک ہے، آپ کی خیریت سے؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ پیس ڈیل کی ہو رہی ہے، جو کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس میں امن کی نیت کتنی ہے؟ کیا واقعی امن قائم ہوگا یا حماس کو ایک سائڈ پہ رکھنے سے یہ سکسیسفل ہوگا فیوچر میں؟ جی پلیز۔ سائڈ پہ تو رکھا اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہ ایک پارٹی ہے جی، نہ اسرائیل کو سائڈ پہ رکھا جا سکتا ہے جی اور امریکہ دنیا میں ہر ملک کا نیبر ہے، جی جی بس اس کی طاقت اتنی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، جی اپنے آپ کو ڈپلائی کیا ہوا تو اس لیے وہ جو ہے کسی کو سائڈ پہ رکھ کے تو امن نہیں ہو سکتا۔ جی اور یہی مشکل ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ٹوٹلی سیٹسفیکٹری ہو فلسطینیوں کے لیے یا اسرائیلیوں کے لیے۔ ہمارے لحاظ سے تو صحت پہ اسرائیل تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس کے لیے تو میں کہنا کہ اس کی امنگیں پوری نہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن فلسطینیوں کی بھی پوری امنگیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ جب کمپرومائز کرتے ہیں، جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹڈ پوزیشن سے ہٹنا پڑتا ہے، لیکن جس کے دل میں، سینے میں جس کے دل ہے، وہ صبح جب میں تو کم سے کم آنکھیں بند کر لیتا ہوں، دیکھا نہیں جاتا ایسے ہی جو کہ بچے، عورتیں، جس طرح وہ سنگ دلی سے ان کو جہاز جینوسائڈ ٹوٹل، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ جنگل کا قانون ہو تو پھر آپ یہی کرتے ہیں کہ جو بیسٹ پاسبل رزلٹ ہو، اس امید میں آپ کرتے ہیں کہ آج کے حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جی ایگزیکٹ۔ اگر آج آپ فلسطین کی لوگ ریاستی بندے رہیں گے تو سیاست ہوگی، جی جی اور ریاست کہاں بنیں گے؟ بندے ہی نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے تو نیتنیاہو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو ویسٹ بینک کو ضم کر لوں گا۔ جی جی بھئی ضم کر لوں گا تو آسمان پہ بنے گی فلسطین کی ریاست۔ اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا، تو وہ ایک اچھا انڈیکیشن تھی۔ حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹوٹل سپورٹر ہے اسرائیل کے، کوئی اس میں دو رائے تو نہیں ہے نا، اور وہ اس لیے سپورٹر نہیں کہ بڑے وہ بڑی مذہبی آدمی ہیں، لیکن ان کا جو بیس ہے وہ بڑا مذہبی ہے، رائٹ ونگ کرسچن بیس ہے، جس کو ٹھیک ہے اسرائیلی لابی تو سپورٹ کرتی ہے، لیکن رائٹ ونگ کرسچن سپورٹ لابی بھی اگر ہم اس کو کہیں تو جی جوئش لابی جو امریکہ میں بھی یو ایس لابی جو ہے وہ صرف عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرو اسرائیلی صرف اسرائیلی لابی نہیں، جو بیس ہے ریپبلکن پارٹی رائٹ کا وہ کرسچن ایونجلسٹ ہیں، جو سخت قسم کے کرسچنز ہیں، وہ کوئی 30% ووٹر ہے، وہ ووٹ دیتا نا ان کو۔ تو اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ بڑے مسلمانوں کے حامی ہوں گے، یہ تو ان لوگوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر رد ہی کر دیں سب کچھ، 8 بڑے ملک ہیں اسلامی دنیا کے، جی جی ایک بندے نے نہیں کیا، اگر 8 ملک اس نتیجے پہنچے ہیں، شاید رومنز کی لینگویج میں رومنز کہا کرتے تھے He who fights and runs away lives to fight another day۔ یہ وقت جو آج پرو اسرائیل ہے یہ نہیں رہے گا، ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشن ہے، لیٹن امریکہ، افریقہ، ایشیا، سوائے ہندوستان کو چھوڑ دیں، اس میں بھی مسلمان تو بہت ناراض ہیں، کرسچنز بھی خوش نہیں ہوں گے، سکھ بھی خوش نہیں ہوں گے، ایکسٹریمسٹ ہندو ہو سکتا ہے خوش ہوں کہ جی ان کو خوش کیا بھی جاتا ہے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ بھی ایکسٹریمسٹ۔ میں بہت سے ایسے انڈینز کو جانتا ہوں جن سے میں نے ڈیل کیا، وہ اس پہ خوش نہیں ہیں، مجھے وہ میسیجز بھیج رہے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہے، کرنٹ گورنمنٹ پالیسی کے خلاف ہے، لیکن جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو اگر ان کو چھوڑ دیں تو دنیا میں کوئی ملک نہیں جو لعنت نہیں بھیجتا
اسرائیل کی پالیسیز پہ. برطانیہ، فرانس، میں حکومتوں کی نہیں بات کر رہا. جی بالکل، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام کی بات بالکل. تب یہ پوزیشن ہو تو یہ ایک مفروضہ کہ کل آج سے بہتر ہوگا، یہ کوئی بہت غلط مفروضہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز تو بچے جس کے پروسپیکٹس آپ کہہ رہے ہیں آئندہ وہ آج ہی نہیں رہے گی تو پروسپیکٹس کیا کریں گے. صحیح. تو اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ خیر مقدم کیا گیا، اس کے بعد کہا جی ہم ان کے نقطہ جات کو تبدیلی کی گئی ہے، اس میں یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے، یہ تبدیلی. تو پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں ہے؟ ایک دفعہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم خوش آئند ہیں اور اب کہتے ہیں جی ہم نہیں. یہ صرف پاکستان نہیں ہے. دیکھیں میرا کوئی مسلم لیگ سے واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی مجھ پہ پابندی نہیں کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں. مجھ پہ کیا پابندی ہے؟ میں ٹوٹلی آزاد ہوں. میں پاکستان کو جو بہتر سمجھتا ہوں کہوں گا. تو اگر تو یہ صرف حکومت کہہ رہی ہوتی تو اور بات تھی. یہ تو پورے 8 مسلمان ملک کہہ رہے ہیں. بھائی ترکی جو ہے اس کا ڈاؤٹ ہے آپ کو کہ وہ سٹینڈ لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ بہت زیادہ، سب سے زیادہ اگریسو سٹینڈ. تو اگر ترکی بھی اس کو ویلکم کر رہا ہے، کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے دوسرا جو آلٹرنیٹیو ہے سے ورس. ہاں، یا تو اتنی طاقت ہو کہ روک لیں جو دوسرا آلٹرنیٹیو ہے. اس کے لیے تو ایفرٹ ہی نہیں کی گئی. پہلی ایفرٹ اب کیا ہوئی ہے، اور اس کے لیے اسرائیل رسپانسبل ہے. یہ جو قطر پہ اس نے حملہ کر دیا، اس کے نتیجے پاکستان، ہماری جو ڈیل ہوئی ہے پاکستان سعودی صرف قطر پہ حملے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، وہ ایک فیکٹر ہے. ہماری پہلے ہم بہت کلوز تھے ان کے ساتھ، وہ فارمل اب ہو گیا ہے. اور فارمل ہونے کا بڑا فرق پڑتا ہے، نفسیاتی زبردست فرق پڑتا ہے. اسرائیلی کیوں غنڈہ گردی کر رہا تھا کہ جی میں نیوکلیئر پاور ہوں، حالانکہ کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہیں، ساری دنیا کو پتا کہ ہیں. غنڈہ گردی وہ کر رہے تھے. اب سعودی عرب اور UAE اور قطر کے پاس بہت زبردست قسم کے جہاز بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، لیکن ان کا نیوکلیئر امبریلا کچھ بھی نہیں. پاکستان نے یہ تو نہیں کہا کہ نیوکلیئر امبریلا پرووائڈ کرے گا. نہ خدا نہ کرے کبھی نیوکلیئر ویپنز استعمال ہو ہماری زندگی میں، کوئی بھی نہ کرے. اگر کرے گا تو یہ پتہ نہیں کیا اشر ہوگا جس علاقے میں ہوا. بلکہ ساری دنیا آلریڈی کلائمیٹ چینج آپ دیکھ رہے ہیں. جی بوسفیر کلائمیٹ، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں نیوکلیئر ونٹر. نیوکلیئر ونٹر. صحیح. نیوکلیئر ونٹر کیا ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی تباہی ہو جائے گی اگر اس پہ بم نہ بھی پڑے. کلائمیٹ چینج، نہ کوئی چیز اگے گی، نہ ہوا صحیح قسم کی انہیل کر سکیں گے. تو میرا کہنا یہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے کہا ہم نیوکلیئر امبریلا دیں گے، لیکن اسرائیل کے ڈر ذہن میں جو ایک غنڈوں والی کہانی تھی، جس کو چاہے مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، کک مار رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اب اس کو یہ سعودی عربیہ کے بعد جو ہوئی ہے، اب ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ ایک ریاست ہے جو کہ نیوکلیئر ریاست، یہ نہیں کہ نیوکلیئر بام یوز کرنے ہیں، ڈیٹرنس ہے، نیوکلیئر یہ ایک ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے کلیکٹیو ڈیفینس الائنس کی بات کی ہے. صحیح. اچھا سر، اس میں ایک آپ سے میں سوال یہ پوچھوں گا کہ جیسے اب جو ٹرمپ صاحب ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جنگیں جو ہیں وہ بند ہو، جو ان کا کلیم ہے کہ ٹرمپ صاحب کا کہ جتنی بھی ایکٹیو جنگیں ہیں وہ ختم کریں اور امن جو ہو. تو سر UN جو ہے اس کو 80 سال ہو گئے ہیں سر، وہ فوت ہو گیا ہے یا اس کا رول ختم ہو گیا کہ ٹرمپ صاحب نے جنگیں اگر ختم کرنی ہے تو UN کا رول تو ختم ہو گیا؟ یہی ستم ظریفی ہے کہ امریکہ کی وجہ سے ہی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل زیادہ تر اس ایشو پہ، باقی اس پہ کبھی روس بھی ویٹو یوز کرتا ہے، کبھی کبھی چین کر لیتا ہے، لیکن زیادہ تر تو امریکہ یوز کرتا ہے. 51 ٹائمز. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ UN فیل ہوئی ہے، نہیں، UN کی تو بہت سی باڈیز ہیں، یہ جو بیچارے بھوکوں کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ کم رول ہے؟ کہنا تو بڑا آسان ہے جی فیل ہو گئی، بندے ان کے مر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے ریفیوجی ایجنسی جو ہے، جی بالکل UNHRC وہی مر رہے ہیں نا، جی اسی کے تو دشمن ہے یہ اسرائیل. ہیلتھ آرگنائزیشن کی کام نہیں کر رہی، یونیسکو نہیں کام کر رہی، ان کی ہیومن رائٹس باڈیز بھی ہیں، لیکن اگر طاقت ویٹو کی جو ہے وہ صرف 5 ملکوں کے پاس. اور اسرائیل کے معاملے میں امریکہ ہمیشہ کرتا ہے. کیوں؟ کہ اسرائیل ابھی تک، ابھی تک کبھی فورن پالیسی کا حصہ نہیں رہا، وہ ان کی لوکل انٹرنل پالیسی ہے.
تو اب مجھے امید ہے کہ اگر کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، امن سٹیبلائز ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، تو مستقبل میں بہتر ہوگا اور اسرائیل پہ زیادہ پریشر پڑے گا. تو اس لیے آپ نے پوچھا، نہیں میں نہیں مانتا کہ یو این، خدا کرے کہ یو این نہ فیل ہو، جیسے فیل ہو گئی تھی لیگ آف نیشنز، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے پھر. ابھی کم سے کم اکٹھے ہو کے مورل پریشر تو پڑتا ہے نا، جنرل اسمبلی کا ووٹ تو آتا ہے نا. جی جی بے شک. سیکورٹی کاؤنسل میں ووٹنگ تو ہوتی ہے نا. جی جی 14 نے ووٹ کیا تھا اسرائیل کے خلاف. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، صرف امریکہ نے ویٹو کیا تھا، اور ایک موقع پہ تو 15 اکٹھے ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ہے تو نظر آ رہا ہے نا، وہ ہے ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جس کو ہم انٹرنیشنل لیگیلٹی کہتے ہیں. اگر کل سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے، ورلڈ کوڈ بھی ختم ہو جائے، ضرورت نہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں کہ تم کا انٹرنیشنل لا وائلیٹ کر رہے ہو، تمہارے ہم اریسٹ وارنٹس ایشو کریں گے. ہمیشہ قانون غریب کے حق میں آتا ہے. امیر کو کوئی قانون کی ضرورت نہیں، دولت مند کو کوئی ضرورت نہیں، طاقتور کو کم ضرورت ہے، بلکہ طاقتور کو ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے امریکہ، اس کو کیا ضرورت ہے یونائٹڈ نیشنز کی؟ وہ جو چاہتا کر سکتا ہے. بلکہ یو این اس پہ ایک قسم کی قدغن ہے. تو میں کہوں گا اس کو اس پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یو این کس مرض کی دوا ہے. یو این کی کمزوری ہی ویٹو پاور ہے، اور وہ ویٹو پاور چھوڑنے کو کوئی ملک تیار نہیں. وہ آپ جو ایشو کر رہے ہیں یو این ریفارم کی کر رہے ہیں، وہ لمبا معاملہ ہے کہ کس طرح ہو. میں جب فورن منسٹر تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہندوستان، جاپان اور جرمنی کوشش کرتے تھے، اور ساؤتھ افریقہ، اور مخالفت کرتے تھے پاکستان، جرمنی، ارجنٹینا، اٹلی. کیوں؟ ہم کو نہیں سوٹ کرتا تھا وہ. ہماری کوئی جرمنی سے دشمنی نہیں، جاپان سے دشمنی نہیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ بھئی یہ جو آگے 5 کی مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، یہ اب اور ہمارے گلے پڑ جائیں. تو ہمارا ریفارم کا اور راستہ تھا. انڈیا اور جاپان کہہ رہے تھے، اور ساؤتھ افریقہ اور جرمنی، کہ ہمیں وہاں لاؤ جہاں تم بیٹھے ہو. نہیں، ہم نے کہا نہیں، 5 ہی کافی. صحیح. اچھا، جو پاکستان سعودیہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، کیا اس کے جزیات بھی سامنے آئیں؟ کوئی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح پاکستان کے لیے اکنامکلی بینیفیشیل ہوگا یا پولیٹیکلی کیسے؟ پہلے تو اس علاقے کے لیے یہ اس کا بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن یہ تاریخ ساز بھی ہے تو لمبی تاریخ. ہم ہر موقع پہ موجود ہوئے ہیں. ہمارا وہاں ایک زمانے میں 15-16 ہزار، کئی لوگ کہتے ہیں 13,000، اس بحث میں نہیں پڑتا. وہاں لوگ رہے ہیں. پھر ہمارا تبوک پہ ایک بریگیڈ بھی رہا ہے. اور جب یہ مکہ معظمہ پہ حملہ، مساجد پہ قبضہ ہوا، اس وقت بھی پاکستان کے ٹروپس گئے تھے. تو وہ تو پرانا رول ہے پاکستان کا، ابو دھابی میں ایئر فورس ٹریننگ میں، نیوی بحرین میں، یہ ہمارا ہے رول. لیکن یہ جو ہے نا فارمل اناؤنسمنٹ، یہ چیز ہی اور ہے. یہ پہلی دفعہ مانا گیا ہے کہ مسلم ورلڈ میں اگر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے تو پاکستان ہے. تو یہ تو ایک ریکگنیشن جو ہوتی ہے، وہ خود آپ بڑے لائق ہوں، فائق ہوں. آپ کا ڈگری تو ہے کوئی تو یہ ہمیں ڈگری مل گئی ہے. اور جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، بڑے بڑے پوئٹس ہیں، رائٹرز ہیں، لیکن فارملی اناؤنس نہیں، سند کے لیے مرے ہوئے ہیں. لیکن یہ سند سے زیادہ ہے. صحیح. اس کا اعزاز ہے، اس کا نفسیاتی جو اثر ہے. جناب یہ بلیک میل آسانی سے نہیں ہوگا. امریکہ تو کر سکتا ہے آپ کو، اسرائیل آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. امریکہ بس خدا کرے کہ میں اس کی ڈسکشن کی ضرورت نہ پڑے. اسرائیل پوزیشن میں نہیں کہ ہمیں بلیک میل کر سکتے. صحیح. تو اس سے کوئی ہمیں معاشی بینیفٹ بھی ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت سردست جو مسئلہ ہے وہ تو ہماری اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. تو جیسے کہا گیا ہے کہ آرامکو ہمارا اپنا رول ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. ہم اگر 16 آنے کمائیں گے تو 17 خرچ کریں گے. نہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے وہ لوگوں کو جو ٹیکس دے سکتے ہیں. ٹیکس انہیں پہ لگا دیتے ہیں جن کی تنخواہیں آلریڈی ان کو پتہ ہے.
تو وہ اپنے آپ میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں مجھے امید ہے کہ ان ڈیو کورس اس کا اثر پڑے گا, لیکن یہ سوچ لینا جی امرت دھارا ہے, بڑی بے وقوفی کی بات ہے. جب تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں, آپ کا اپنا انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہا تو غیر ملکی کیوں کرے گا؟ وہ تو یہاں سے ڈرین ہو رہا ہے, یہاں سے ہماری انویسٹمنٹ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ آئے گی. جب ایک دفعہ آنی شروع ہوئی اور آپ نے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیا تو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اکنامک بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور مجھے امید ہوں گے. صحیح. تو اس کے علاوہ کیا پاسبلٹی ہے کہ اور بھی نیشنز اس ڈیفینس ایگریمنٹ جیسے ایگریمنٹ ہمارا سعودیہ کے ساتھ وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کوئی پاسبلٹی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ یہی شکل ہو. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ویسے ہی ان ریٹن اگریمنٹس بہت سے ملکوں سے ہیں, اور ہم نے کئیوں کی نیوی ٹرین کی ہے, ایئر فورس ٹرین کی ہے, فوج ٹرین کی ہے, ان کی لنکیجز ہیں. جب وہ لنکیجز ہو جاتی ہیں, وہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو, ہماری ایکسرسائز کئی ہو چکی ہیں سعودی عرب کے ساتھ لینڈ کی, ہماری نیوی کی ایکسرسائزز ہوئی ہیں. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جتنے ملک ہیں ان سے ہماری ڈیفینس کوآپریشن بڑھے گی. کیا وہ یہی شکل لے گی مجھے نہیں پتا, لیکن وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے گلف میں کہ اس کا سارے گلف پہ اثر پڑ جائے گا. صحیح. اور آج ہم اس پوزیشن میں بھی تو جس وجہ سے وہ بھی ایک پاکستان کی کامیابی ہے, لیکن حالیہ دنوں میں پھر انڈیا کی طرف سے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا اور کہا سرکریک کا معاملہ ہو گیا, یا کبھی کہتے ہیں اتنے جہاز گرائے, کہا ہم نے اتنے جہاز گرائے. تو اب سندور 2 کی بات ہو رہی, کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو فیس سیونگ کو کیسے کچھ ایڈونچر نہ کر بیٹھے؟ پہلی بات تو یہ ہے وہ ہو یا نہ ہو, فوج جو ہے نا ان کی پروفیشنل آرمی ہے. ہماری جیسے پروفیشنل فوج ہے, ان کا اوریجن ہے برٹش انڈین آرمیز, ایک خاص قسم کا ڈریس. تو میں تو نہیں مانتا کہ ان کی فوج ایڈوائز کرے گی گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ کر دیں حملہ, بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے, ہم وہی کریں گے جو اسرائیل کر رہا ہے. تو وہ تو نہیں ایڈوائز کریں گے. کیا مودی صاحب الیکشن میں کرتے جائیں گے اس قسم کے نعرے؟ اگر وہ کریں گے تو نہایت بے وقوف ہے. اب تو پاکستان کو ڈپلومیٹک سپورٹ پورے علاقے کی ملے گی, پورے علاقے کی. تو اگر مودی صاحب نے فیصلہ ہی کیا ہے کہ اپنے ملک کو تباہ کرنا ہے تو ان کا فیصلہ. صحیح. تو بون آف کنٹینشن تو پھر بھی ہمارا مسئلہ کشمیر ہے. تو مسئلہ کشمیر پہ بھی ثالثی کی جو ٹرمپ صاحب نے پیشکش بھی کی ہے, تو کیا واقعی پاسبل ہے کہ اس بون آف کنٹینشن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی مرائے نہ رائے. میں نے تو اپنی کتاب میں ڈیٹیلز بھی دے دی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان انڈیا کا اگریمنٹ ہو گیا تھا, مسئلہ کشمیر کے اوپر فریم ورک بن گیا تھا, اور اگر وہ نہ ہوتا, میں نے ثبوت کے طور پیش کیا ہے. میری بک کی جب لانچ ہوئی ہے تو ہندوستان میں منموہن سنگھ صاحب اور ایل کے اڈوانی اور یا مشرف صاحب آئے تھے. پریزیڈنٹ مشرف کیوں آئے تھے؟ ان کو میں نے ایڈوانس کاپیز بھیجی تھی. اگر غلط لکھا ہوتا تو وہ کیوں آتے؟ نہیں, ہو گیا تھا. کیا آئندہ ہوگا؟ مودی صاحب کے ہوتے مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن مودی صاحب 200 سال کے لیے تو نہیں آئے. قومیں تو ابدی ہوتی ہیں, امید یہ کی جاتی ہے. مودی پولیٹیشینز آتے جاتے رہتے ہیں. اس وقت تک کہاں تک ابھی پہنچے بھی ہندوستان میں 34% کے قریب لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. 65-66% ان کے خلاف ہیں. وہ اکٹھے نہیں ہیں, ڈیوائیڈڈ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہندوستان کی اکثریت اس پالیسیز کے حق میں نہیں ہے. مشکل یہ ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سک رہے. اس کا مطلب امید ہے, یعنی کہ مودی صاحب ہر وقت ہی بے وقوف لوگوں کو بناتے رہیں گے. ونسٹن چرچل نے کہا تھا, یو کین فول سم آف دا پیپل آل دا ٹائم, آل دا پیپل سم آف دا ٹائم, بٹ ناٹ آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ موجود تھے خورشید محمود قصوری صاحب. ان کا کہنا یہ تھا کہ خوشائن بات یہ ہے کہ دنیا میں امن کی باتیں ہو رہی ہیں, خاص کر کے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے جو اس وقت معاہدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ پاکستان امریکہ تعلقات, پاکستان سعودیہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, اور آنے والے دن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے اچھے ہوں گے, اور الٹیمیٹلی ہماری معیشت پر بھی اثر انداز ہوں گے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.